بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے داستان ظلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے سامنے کتاب ہے حیات صحابہ، جلد نمبر 1۔ آپ اس ویڈیو میں حیات صحابہ کتاب کو پڑھیں گے، دیکھیں گے اور سنیں گے۔ آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل دیکھیں، لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور ثواب درر حاصل کریں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کو ظاہر کرنے والے 7 آدمی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت عمار اور ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور حضرت صہیب اور حضرت بلال اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت ان کے چاچا کے ذریعے سے کی، اور حضرت ابو بکر کی حفاظت ان کی قوم کے ذریعے سے کی۔ باقی تمام آدمیوں کو مشرکین نے پکڑ کر لوہے کی زریں پہنائیں اور انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں بہت گرم ہو گئیں، اور حضرت بلال کے علاوہ باقی سب نے مجبور ہو کر ان مشرکوں کی بات مان لی، لیکن حضرت بلال کو اللہ کے دین کے بارے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہ تھی، اور ان کی قوم کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ چنانچہ مشرکوں نے حضرت بلال کو پکڑ کر لڑکوں کے حوالے کر دیا، جو انہیں مکہ کی گلیوں میں چکر دیتے پھرتے اور وہ احد احد کہتے رہتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ حضرت مجاہد کی حدیث میں اس طرح ہے کہ باقی حضرات کو مشرکین نے لوہے کی زریں پہنا کر سخت دھوپ میں ڈال دیا، جس سے وہ زریں سخت گرم ہو گئیں، اور لوہے کی گرمی اور دھوپ کی گرمی کی وجہ سے ان حضرات کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ شام کو ابو جہل لعنت اللہ علیہ نیزہ لیے ہوئے ان حضرات کے پاس آیا اور انہیں گالیاں دینے لگا اور انہیں دھمکی دینے لگا۔ حضرت مجاہد کی ایک حدیث میں یوں ہے کہ مشرکین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر مکہ کے دونوں اخشبین پہاڑوں کے درمیان لیے پھرتے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو جموں قبیلہ کی ایک عورت کے غلام تھے، اور مشرکین ان کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر تکلیف پہنچاتے اور ان کے سینے پر پتھر رکھ دیتے تاکہ ان کی کمر گرم رہے اور یہ تنگ آ کر مشرک ہو جائیں، لیکن وہ احد احد کہتے رہتے۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ حضرت ختیجہ کے چچا زاد بھائی اس حال میں ان کے پاس گزرتے اور کہتے، اے بلال، احد احد یعنی واقعہ معبود ایک ہی ہے، اور مشرکوں سے کہتے، اللہ کی قسم اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت کی جگہ بناؤں گا۔ حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل حضرت بلال کے پاس سے گزرتے اور مشرک انہیں تکلیف پہنچا رہے ہوتے، اور حضرت بلال احد احد کہہ رہے ہوتے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ تو ورقہ کہتے، واقع معبود ایک ہی ہے، اور اے بلال وہ معبود اللہ ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل امیہ بن خلف کی طرف متوجہ ہوتے، جو کہ حضرت بلال کو تکلیفیں پہنچا رہا ہوتا۔ تو ورقہ کہتے، اللہ عز و جل کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں ان کی قبر کو برکت اور رحمت خداوندی کی جگہ بنا دوں گا۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت بلال پر گزر ہوا اور وہ مشرک ان کو تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے کہا، ارے کیا تم اس مسکین کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ کب تک ان کو یوں سزا دیتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، تم نے ہی تو ان کو بگاڑا ہے، اب تم ہی ان کو ان تکلیفوں سے چھڑاؤ۔ حضرت ابو بکر نے کہا، اچھا میں انہیں چھڑانے کے لیے تیار ہوں،
میرے پاس ایک کالا غلام ہے جو جوان جو ان سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے، اور وہ تمہارے دین پر ہے۔ وہ غلام تمہیں حضرت بلال کے بدلے میں دیتا ہوں۔ امیہ نے کہا مجھے قبول ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ میں نے تمہیں دے دیا۔ حضرت ابو بکر نے اپنا وہ غلام دے کر حضرت بلال کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ مکہ سے ہجرت کرنے سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی وجہ سے حضرت بلال کے علاوہ 6 اور غلاموں کو آزاد کیا۔